سب جانتے ہیں کہ جنگ اگلے مورچوں تک پہنچ چکی ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بنچ کے فیصلے کو مسترد کر چکی ہے اور عمران خان قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پوری قوم حق کے لیے نکلے، اور اگر نہ نکلی تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوگا اور امکان ہے کہ کچھ اہم ترین فیصلے بھی ہوں گے۔ وزارت دفاع فوری انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرنے سے معذرت کر چکی ہے اور وزارت خزانہ انتخابات کے لیے درکار مالی معاونت کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب کی نگران حکومت نے 14 مئی کو انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری اقدامات کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز دستیاب نہیں ہوں گی، انتخابی عملے اور انتخابی عمل کے لیے درکار فنڈز نہیں ہوں گے، تو الیکشن کمیشن چاہتے ہوئے بھی انتخابات کا عمل مکمل نہیں کروا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو قانون کسی اور کے لیے بنائیں اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں، کابینہ ہے، جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر کیوں لاگو نہیں کرتے؟ نظریہ ضرورت نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں پاس ہونے والی قرارداد کو بالکل درست اقدام قرار دیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کا اس حوالے سے مشترکہ موقف بھی آ چکا ہے۔ لوگ عدلیہ کا موقف سننا چاہتے ہیں اور عام امید یہی کی جا رہی ہے کہ فاضل عدالت جلدی کابینہ اور وزیر اعظم کو طلب کر کے باز پرس کرے گی، اور ممکن ہے وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہی سنا دیا جائے۔ وزیر اعظم گھر جائیں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں حتمی جواب جاننے کے خواہش مندوں کو اسٹیبلشمنٹ کے رد عمل کا انتظار ہے۔ احتیاط کے پیش نظر موقف پیش کرنے والے اپنی بات کے آغاز میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے احترام کا قانونی حوالہ دیتے ہیں اور اس کے بعد دبی دبی آواز میں یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں کہ فاضل عدالت نے فل بینچ کے مطالبے کو رد کر کے اپنی غیر جانبداری کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اگر فل کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرتی تو بھی غالب امکان یہی تھا کہ ایسا ہی فیصلہ سامنے آتا جیسا 3 رکنی بنچ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس فیصلے کو جو قبولیت حاصل ہوتی وہ موجودہ فیصلے کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تحریک انصاف فیصلے کے خلاف قرارداد اور خاص طور پر کابینہ کے فیصلے کے ذمہ داروں کو فوری سزا دلوانا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ پیش کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ تحریک انصاف یہ بھی چاہتی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ نہ دے اور فوری طور پر حکومت کو ختم کر کے تمام اسمبلیوں کے انتخابات کی راہ ہموار کرے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسا کرے گی یا اس کے الٹ کرے گی، ابھی تک محض اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں، دو ٹوک فیصلہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ معاملہ فہم و تفہیم کے چکر سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہر فریق دوسرے کو شکست دینا چاہتا ہے۔ بظاہر سب سے زیادہ پر امید عمران خان نظر آتے ہیں، کیونکہ نہ صرف وہ بے تحاشا مقبولیت سمیٹ چکے ہیں بلکہ وہ اپنی سابقہ حکومت کے بانجھ پن اور لاتعداد غلط اور بچکانہ فیصلوں کے لیے جواب دہ نہیں، کیونکہ کسی فورم پر ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ صاحب آپ نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ 3.5 سال تک یہی تاثر دیتے رہے کہ آپ مکمل طور پر خود مختار وزیر اعظم ہیں، اور جب آپ کو نکال باہر کیا گیا تو فوراً پینترا بدل کر آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، اور نام آپ کا استعمال ہوتا تھا جبکہ حکومت اور اختیار کسی اور کے پاس تھی۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ اختیار تو وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہے لیکن کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ مقبولیت بھی جاتی رہی۔ بعض اندر کی خبریں رکھنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہر صورت قربان ہونا چاہتے ہیں اور شاید ان کی قربانی عدلیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ میاں صاحب موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھائیں، مزید 2-3 ماہ تک موجودہ سوکھے اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی اس وقت قربانی رنگ لائے گی اور شاید کچھ عوامی مقبولیت بھی ساتھ لے آئے اور آنے والے وقت کے لیے سود مند رہے۔ اگر صورتحال زیادہ گمبھیر ہوئی اور میاں شہباز شریف کو قربانی کی اجازت نہ مل سکی تو عید قربان سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی کھال بھی سوکھ جائے گی اور ثواب پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا۔ قربانی نواز لیگ کی لگے مشکل حالات سے تحریک انصاف دو چار رہے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر طرف ایک گہری اور معنی خیز خاموشی کا دورہ ہے اور سیاسی ہوا کا رخ دیکھنے والے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حضرت عمران خان اپنے راستے میں جتنے کانٹے بو چکے ہیں اس کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی اٹھائے گی، اور آصف علی زرداری بہت جلد پی ڈی ایم کی قمیض ایک بار
बार फिर उतार फेंकेंगे। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ अगर वतन वापस आ भी गए तो नवाज लीग की खोई हुई तवानाई बहाल करने के लिए भी कम से कम 5 साल का अरसा दरकार होगा। अदलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होगी, एस्टेब्लिशमेंट एक नए वल्वले के साथ अपना रवायती काम कर रही होगी और इमरान खान अपने साथियों समेत अदालतों, नैब, एंटी करप्शन और इस नौयत के दूसरे रियासती अदारों के चक्कर में होंगे और ख़ास तौर पर इनकी जमात में से भी कई जांबाज परवाज कर चुके होंगे कि मरकज की हुकूमत मुकद्दर में लिखा हुआ अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। मीडिया शांत हो जाएगा और जज्बाती तजियाकार दीगर अहम उमूर पर राय ज़नी में मसरूफ़ होंगे। अव्वल तो सूबाई इंतखाबात भी नहीं होंगे और अगर हुए भी तो नताइज इस कदर कसे हुए होंगे कि किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी। ये वो मंजरनामा है जो आने वाले दिनों पर पूरी तरह फिट बैठ रहा है। बाकी अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख, एस्टेब्लिशमेंट की तारीखी रवायत और ताकत, अदलिया के रोल के बारे में कोई इबहम है तो महज चंद महीनों तक ये इबहम पूरी तरह बह जाएगा और सब कुछ अपने साबका मामूल की तरह चलता रहेगा।